بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سالک کو جمعیت قلبی کیسے حاصل ہو۔ جمعیت قلبی یعنی کہ قلب و باطن کا فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا کیسے حاصل ہو۔ تو اس اہم نقطہ کو سمجھنے کے لیے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ خاص سے کچھ موتی سمیٹتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ ان اشعار میں تصوف کا ایک بہت ہی اہم نقطہ پنہاں ہے کہ اگر سالک کو جمعیت قلبی حاصل کرنا ہے تو اپنے قلب و باطن کو فقط اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ تو اس روز و شب میں الجھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے نکل کر فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کی طرف قدم بڑھانے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ النور میں آیت نمبر 30 کے اندر کیا ہی خوبصورت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی راہ حق کے متلاشی کو یہ راز سمجھایا کہ اگر تمہیں میری ذات کے ساتھ ہمیشگی کا تعلق مطلوب ہے تو پھر چلتے پھرتے فضول نگاہ کو ادھر ادھر نہ دوڑو، بلکہ نگاہ کو اپنے قدموں کی پشت پر ہی رہنے دو۔ کیوں؟ تاکہ کسی نامحرم پر یہ نگاہ نہ پڑے، نہ ہی قلب و باطن دوسری چیزوں میں مشغول ہو۔ یہ طریقت کا اہم ترین نقطہ ہے جس کو نظر با قدم کہتے ہیں۔ جب راہ حق کا مسافر قلب و باطن کو مختلف نفوس اور متفرق محسوسات کے ساتھ لگا دے گا، اس میں مشغول ہو جائے گا، تو اس کی قلبی حالت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو قلب پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے ہٹ کر پھر دوسری چیزوں میں، دنیاوی چیزوں میں گم ہونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نظر ان کی طرف کر دی، اور یاد کا تعلق ہم اصل میں اللہ کی یاد کو اپنے قلب میں بسائے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یاد کا تعلق اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وصل کے معاملات کو کھولتا ہے۔ لہٰذا اس طرح سے نظروں کی حفاظت نہ کرنا انسان کو محروم کرتا ہے اور قلبی پریشانی وارد ہو جاتی ہے، اور سالک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب سے روک دیتی ہے۔ دیکھیں، حالت نماز میں قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پر، رکوع میں پشت قدم پر، سجدہ میں پردہ بینی پر اور قاعدہ میں رانوں پر نظر رکھنے کا شرع جو حکم دیتی ہے، اس میں بھی مصلحت یہی ہے کہ نماز ادا کرنے والے کی جمعیت قلبی قائم رہے اور اس کا قلب و باطن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ لہٰذا راہ حق کے مسافر پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ چلتے پھرتے وقت نگاہ کو فقط اپنی پشت قدم پر رکھے اور بیٹھنے کی حالت میں فقط اپنے آگے دیکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اور مت چل زمین پر اکڑ کر۔ اس آیت مبارکہ میں بھی نظر بر قدم کا راز پوشیدہ ہے کہ دیکھو اکڑ کر متکبرانہ انداز میں مت چلو۔ کیوں؟
کیونکہ جب اکڑ کر چلو گے تو تمہاری نگاہ ارد گرد دوڑے گی اور تم دنیاوی لایانی معاملات میں کھو کر اپنی جمعیت قلبی کو کھو بیٹھو گے۔ جب راہ حق کا مسافر نظر بر قدم پر جم جاتا ہے، یعنی کہ اس معاملے کو حاصل کر لیتا ہے اور اس عادت صالحین کو اپنا لیتا ہے، تو پھر اسے جمعیت قلبی کی خوبصورت کیفیات نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر سالک پر اس سے اگلا معاملہ بھی کھل جاتا ہے۔ اب وہ معاملہ کیا ہے، اس کے لیے بھی ہم علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ کیا خوبصورتی سے آپ نے اگلا معاملہ کھولا کہ اب سالک کو جب جمعیت قلبی کے اعلیٰ معاملات نصیب ہو گئے اور اب اس کی نظر لاجانی معاملات کی طرف اٹھتی ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت سے اس کا قلب منور ہو جائے گا۔ اب وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے معاملات ہیں اس کے قلب کو کھول دیں گے۔ اب اس کے لیے پھر دوسرا حکم ہے، اس شخص کے لیے اب پھر دوسرا حکم آتا ہے۔ وہ کون سا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتا ہے، بس عبرت حاصل کرو اے دیکھنے والو۔ اب سالک کے لیے دوسرا حکم آیا، کیا؟ کہ اب تم نگاہ کرو تاکہ عبرت حاصل کر سکو۔ یعنی کہ سالک اب قلب نوری کے ساتھ اس کائنات میں جس سمت بھی نگاہ اٹھائے گا وہ ہر چیز میں معرفت الہی کا مشاہدہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تشکیل دیا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کے معاملات کو بنایا ہے۔ جب کسی سالک کی قلبی آنکھ روشن ہوگی اور اندر معرفت الہی کا نور ہوگا تو اب وہ اس قلبی نگاہ سے جب اس دنیا کا مشاہدہ کرے گا تو وہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کے جلوے کو دیکھے گا۔ اب وہ مخلوق کے پیچھے جو ذات ہے جس نے اس کو بنایا اس کے جلووں کو دیکھے گا۔ احباب یاد رکھیں، راہ حق کے مسافر کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کی راہ پر دو ہی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک آفاق یعنی کہ یہ دنیا اور دنیاوی معاملات جو ہمارے سامنے ہیں، اور دوسرا اس کا اپنا نفس یعنی کہ اپنے نفس کے معاملات۔ اور نفس کے معاملات سے نکلنے کے لیے ہم نے آپ کو پہلا سبق جو دیا تھا وہ ذکر اللہ کی تلوار تھی، جو اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچا دی گئی۔ اور جو بھی شخص جس تک یہ ذکر اللہ کی تلوار پہنچی اور اس نے اس تلوار کا استعمال کیا، یعنی کہ فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ذکر اللہ کو خود پر لازم کر لیا، تو وہ ضرور نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کا نفس تربیت پا کر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک چلا جاتا ہے، اور اس کا قلب بھی اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اب اس میں اللہ کا نور سما سکتا ہے۔ لیکن جب وہ اس طرح کا اس کی قلبی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر نفس اور شیطان اس کے اس نور کو ضائع کرنے کے لیے آفاق سے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، اپنے نفس اپنے اندر کی گندگی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جب کوئی سالک اپنے اندر کی گندگی سے باہر آتا ہے تو پھر اس کے اوپر دوسرا معاملہ کھلتا ہے جو آفاق کا ہے۔ اور آج کا سبق نظر بر قدم، یہ جو سبق ہے یہ دوسرے معاملے کے لیے، آفاق کے لیے۔ اور آج کے اس سبق میں نظر بر قدم انسان کو یہ جو دوسری رکاوٹ ہے جو آفاق سے کریٹ کی جاتی ہے اس کے لیے، اس سے یہ محفوظ کر دیتا ہے
کیونکہ دنیا کی لذت اور طلب میں گم ہو کر انسان اللہ کی یاد اور طلب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور وہ طلب میں گم کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ ان کی طرف نگاہ کرتا ہے، جب وہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ ضرور ان معاملات میں گم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق میں راہ حق کے مسافر کو اس دوسری رکاوٹ سے محفوظ کرنے کے لیے نظر بر قدم کا سبق دیا گیا ہے، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم راہ حق پہ چل کے اصل حقیقت کو پا سکیں۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔